پی ٹی آئی والے جو ہے نا بہت جلدی کرتے ہیں مٹھائیاں کھانے میں، تھوڑا صبر کر لیا کریں کہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ آپ ہر پارٹی میں دیکھیں گے، تو چہرے وہی ہیں، پارٹیاں اور ہیں، تو ہم نے تو نہ کوئی پارٹی بدلی نہ کچھ کیا۔ جو ابھی آئے ہیں ہمارے نئے لوگ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، تو بس وہ ایک جو چیز تھی نا، وہ اسے کہتے ہیں نا کہ میرے دماغ کو جا کے لگی اور مجھے اپنی پوری اسٹرگل یاد آ گئی۔ ظاہر ہے میں آج ہوں، کل نہیں ہوں گی، عمران خان آج ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، کل نہیں ہوں گے، بٹ یہ کہ ایک ادارہ ہو جس میں ہر کسی کو ایکول رائٹس ہوں اپنی اپنی قابلیت کے مطابق پرفارم کرنے کے۔ الیکشن تو ہوں گے میرا خیال ہے، اس لیے کہ آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے، تو الیکشن ہوں گے، اگر بلا نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی والے آزاد آئیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خبر اور میں ہوں آپ کا میزبان ہارون افتخار قریشی۔ ناظرین اکرام، آج ایک طرف تو سپریم کورٹ کے اندر پی ٹی آئی وکلاء پیش ہوئے، دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی جس میں جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل تھی اس کو سنا اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے بحال کر دیا۔ اس فیصلے کی روشنی میں پی ٹی آئی کے پاس فی الوقت تک بلے کا نشان نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بھی چلا، کچھ ویڈیوز بھی چلی کہ نورین رو رہی ہے، نورین کیوں رو رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ نورین صاحبہ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کہانی کیا ہے، یہ کیوں ٹرینڈ بنا، اور یہ خود ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے، اور باقی ساری ان سے ہی جانتے ہیں، انہی کی زبانی کہ کب سے پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ان کی بھی ایک درخواست زیر سماعت ہے، وہ درخواست کیا ہے اور آگے اس کا کیا پروسیس ہے۔ میم بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ٹرینڈ چلا کہ نورین رو رہی ہے، تو نورین کیوں رو رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو وہی بات ہے کہ ٹرینڈ تو ایک دم جو سٹارٹ ہوا، اور میرا خیال حسن ایوب صاحب نے اپنے پروگرام میں اس چیز کی بات کی، اور انہوں نے بھی اس پہ کی کہ اس بیسس پہ کہ پی ٹی آئی کے جو شروع کے ورکرز تھے جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، جن کی بہت زیادہ ایفرٹس تھیں، مطلب وہ تو بالکل غائب ہو گئے، اور اس کے بعد ایک بندہ 2022 میں یا 23 میں پی ٹی آئی میں آتا ہے اور وہ پارٹی کا مطلب اونرشپ کلیم کرے، تو ہی ڈزنٹ نو کہ کون کون شخص کس کس منزلوں سے گزر کے اور پی ٹی آئی کہاں سے بنی، اور کتنی لوگوں کی اس میں ایفرٹس ہیں اور کتنے لوگوں کی جدوجہد ہے۔ تو وہ بس وہ حسن ایوب نے اس کو بولا، اور وہ مطلب اسی وقت وہ جسے کہتے ہیں نا اٹ واز ٹاپ ٹرینڈ۔ اور میں تو بالکل بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، مطلب میں پسند نہیں کرتی ان چیزوں کو، کیونکہ میں دراصل میرا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ عوام میں جا کے عوام کی خدمت کرو، عوام کا کام کرو، مطلب آئی ایم ناٹ ٹورڈز دا آرٹیفیشیل تھنگس۔ اچھا، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آپ کی بھی ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، شاید وہیں پہ جب آپ پیش ہوئیں تو کوئی آپ آبدیدہ ہوئی تھی جس کے بعد یہ ٹرینڈ چلا تھا۔ آپ کی درخواست کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے آپ کس کس عہدے پہ کب کب کہاں کہاں رہی ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ وہ اپلیکیشن میری تو 2 لائنرز کی اپلیکیشنز ہے، سمپل سی، جو کہ میں نے پی ٹی آئی کا جو میرے پاس لیٹر پیڈ تھا، جو کہ میں عہدے دار تھی، اسی لیٹر پیڈ پہ میں نے صرف 2 لائنوں کی اپلیکیشن دی تھی کہ ایز آئی ایم پارٹ آف پی ٹی آئی سنس 1999، تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے تھا کہ میں پارٹی الیکشن میں حصہ لیتی، کیونکہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہے کہ ہر ورکر کو جو بھی پارٹی میں ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ پارٹی الیکشن میں حصہ لے۔ کیونکہ میری جتنی لمبی جدوجہد تھی تو اس میں مجھے یہ تھا کہ چلیں، ویسے تو شاید نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ ہی میری کوئی لابی ہے، کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان لابیز، تو کیونکہ پولیٹیکل سسٹم میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کے ساتھ کسی لابی کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، تو جب بھی آپ ہائی لائٹ ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ تھا کہ چلو اسی طرح مجھے شاید موقع مل جائے کہ میں کسی بھی عہدے پہ کہ اگر پارٹی الیکشن میں آ جاتی ہوں تو مطلب میرے پاس بھی وہ مجھے حق حاصل تھا اس چیز کا۔ تو وہ سمپل اپلیکیشن تھی، اور وہی چیز جو تھی وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے، کیونکہ یہ جو ابھی آئے ہیں ہمارے نئے لوگ، تو انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے اپلیکیشنز دی ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، تو بس وہ ایک جو چیز تھی نا، وہ اسے کہتے ہیں نا کہ میرے دماغ کو جا کے لگی اور مجھے اپنی پوری اسٹرگل یاد آ گئی۔
مطلب سنس دا ڈے 1999 کہ میں مطلب وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. پھر پہلے میں کراچی کی پریزیڈنٹ تھی, اشرف قریشی صاحب اس وقت کراچی کے پریزیڈنٹ تھے. پھر اس کے بعد عمران اسماعیل صاحب سندھ کے پریزیڈنٹ تھے. پھر 2005 میں ان کے ساتھ سندھ کی پریزیڈنٹ تھی. پھر 2009-10 میں باقاعدہ میرے گھر پہ حملہ ہوا, کیونکہ اس وقت جو تھا جو مطلب MQM اور پیپلز پارٹی دے ور ڈیڈلی اگینسٹ عمران خان PTI. تو میرے گھر پہ حملہ ہوا, میری جاب ختم ہوئی, تو مجھے اسلام آباد مائیگریٹ کرنا پڑا. تو اس کے بعد پھر آ کے مائیگریشن کے بعد ادھر اسلام آباد, تو عمران خان نے مجھے خود کہا کہ نورین آپ سینٹرل آفس میں بیٹھا کرو. تو وہ عامر کیانی سے کہا کہ اس کو آپ بتاؤ. تو اس کے بعد پھر نعیم الحق بھی انہیں دنوں کراچی سے شفٹ ہوئے تھے. تو نعیم الحق جو تھے عمران خان کے چیف سٹاف آفیسر تھے, تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی سینٹرل آفس میں, کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ تم ڈائری رکھو, مجھے بھول جاتا ہے, اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگوں نے عمران خان سے ملنا ہوتا ہے, تو وہ پھر تم میرے ساتھ بیٹھا کرو, مجھے ریمائنڈ کرا دیا کرو. اس کے بعد پھر ہمارا جیسے 2009-10 میں لیبر ونگ بنا, تو اس میں پہلے تو پنجاب میں ایز آئی سیکٹری جنرل سیکٹری وومن ونگ, پھر مجھے ہمارے تھے لیبر ونگ کے پہلے پریزیڈنٹ زبیر خان, ان کے ساتھ پھر میں مرکز میں وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. تو پھر اس میں بھی میں نے پورا پاکستان گاؤں گاؤں ٹریول کیا, لوگوں کو نوٹیفائی کیا, ایک اچھی ٹیم بنائی. اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ پرائم منسٹر آفس پہنچ گئے, تو وہ میں نعیم الحق کے ساتھ وہاں بھی بیٹھ کے ان کے آفس میں ان کو اسسٹ کرتی رہی ایز اے ایگزیکٹو سیکٹری. اور پھر میڈیا آفس میں بھی میں ان کے ساتھ تھی, کیونکہ میڈیا آفس میں نے ہی اسٹیبلش کیا تھا, مطلب لوگوں سے ڈونیشنز لے کے ڈفرینٹ قسم کا. یہ 84 اسٹریٹ پہ کارنر والا وائٹ پیلس تھا. تو مطلب جو اتنا بندہ ساری زندگی اسٹرگل کر کے آئے. پھر اس کے بعد بھی ابھی 2020-21 میں نفیسہ کھٹک اور عامر کیانی نے مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا ایک ہمارا بنا, تو اس میں بھی میں مرکز میں تھی نفیسہ کے ساتھ اور عامر کیانی صاحب کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر لیبر ونگ میں پھر میں اس وقت جو بھی پریزیڈنٹ صاحب سے ملے ہیں 12 مئی کو, جس دن عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, تو وہ ہم لیبر ونگ کا ایک تھا ڈیلیگیشن جو عارف الوی صاحب سے ملا ہے. تو اس میں وہ ریٹن میں ہم نے وہ لکھ کے دیا ہے کہ جی یہ جو مہنگائی اور ان چیزوں کے اوپر اور جو یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر آپ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان کوئی ایکشن لیں. تو میں سپریم کورٹ کے باہر کھڑی تھی. اچھا میم, جو آپ نے بات کی کہ جو موجودہ جو PTI کا سیٹ اپ ہے وہ آپ کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے PTI کے ممبر نہیں ہیں. ہم انہیں تسلیم نہیں کر رہے. اچھا, آپ تسلیم نہیں کر رہے. اکبر از بابر صاحب کے حوالے سے وہ لوگ جو اس وقت چیئرمین اور جو عہدیدار بیٹھے ہوئے وہ ان کو بھی تسلیم نہیں کر رہے, تو کیسے یہ اختلاف ختم ہوگا؟ جب یہ ان پہ اعتراضات اٹھے تھے, جب اکبر از بابر صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراضات اٹھائے تھے, تو جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے ایک پارٹی پالیسی بتائی تھی کہ کوئی اپلیکیشن ہے اس پہ نام آتا ہے, کوئی فیس جمع کروانی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ پروسیس سارا کلیئر ہے؟ آپ نے یہ شواہد دی ہیں الیکشن کمیشن کو؟ جی میں نے تو سارے اپنے جو نوٹیفیکیشنز ہیں ساروں کی کاپیاں دی ہیں. اور اس کے بعد ممبرشپ کارڈز, تو آپ سمجھیں کہ جب بھی کبھی ممبرشپ ہوئی ہے تو میرے پاس ہمیشہ سے ممبرشپ کارڈ رہا ہے. تو وہ ہم نے وہی پلاسٹک کوٹڈ کارڈز تھے وہ بھی, اور باقی بھی. تو باقی یہ کہ مطلب مجھے تو ڈینائی نہیں کر سکتے. دوسرا اکبر ایس بابر صاحب کا جو ہے وہ بھی عمران خان کے بہت زیادہ قریبی ساتھی تھے. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر 20 لوگ ایک طرف ایک بات کہتے تھے تو عمران خان اکبر ایس بابر صاحب کی بات کو آنر کرتے تھے, کیونکہ ان کے اوپر ان کا بہت زیادہ ٹرسٹ تھا. اور پھر یہ کہ جو اس وقت جو ہماری سوچ تھی, پارٹی کا نظریہ تھا کہ اس پارٹی کو ہم نے ادارہ بنانا ہے. مطلب وی ڈونٹ ہیو ٹو گو فار دا شخصیات, کہ ظاہر ہے میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی, عمران خان آج ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے, کل نہیں ہوں گے, بٹ یہ کہ ایک ادارہ ہو جس میں ہر کسی کو ایکول رائٹس ہوں اپنی اپنی قابلیت کے مطابق پرفارم کرنے کے. تو اکبر ایس بابر صاحب نے فارن فنڈنگ کا کیس بھی بہت پرسیو کیا اور لمبا لے کے چلے. تو یہ کہ ان کی بھی لمبی اسٹرگل ہے. اور وہ پھر ان کا بھی جیسے کہا کہ جی ممبر نہیں ہے, لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ سے بھی ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ہی از ممبر آف اینڈ دا بانی PTI ممبر ہیں. چلیں وہ تو میرے سے بھی پہلے کے ہیں, 96 میں جب پارٹی بنی ہے تو شاید جو سگنیٹری تھے جو الیکشن کمیشن میں بھی جمع ہوا ہے پارٹی میں, تو اس میں ان کا بھی نام ہوگا. میں تو ایز اے ممبر 96-97 میں آئی ہوں, بٹ پھر عہدے دار پراپرلی میں 99-2000 سے تھی. اچھا, آپ کی جو درخواست ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کو بھی حصہ ملنا چاہیے تھا, پراپر ایک پروسیس کے تھرو کام ہونا چاہیے تھا, اکبر ایس بابر صاحب کے بھی یہی اعتراضات ہیں, تو ان کی طرف سے آپ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیا گیا یا آپ نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ جب ہماری
پوائنٹ ایک ہے, ایک ہی چیز کے لیے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, تو کیوں نہ مل کے کیا جائے اس کے لیے. نہیں, لیکن ہم لوگ وہاں پہ الیکشن کمیشن میں میری ملاقات ہوتی ہے. ویسے پرسنلی تو میرا ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک یہ پارٹی میں تھے اس وقت تک میں کراچی تھی. ایک آدھ سی کی میٹنگ میں آئی ہوں میں کراچی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹریولنگ مشکل ہوتی ہے, تو عمران اور اسماعیل صاحب کے ساتھ تو وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں. ملاقات تو ہوئی ہے, لیکن اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہو آپ سے کہ جو چیز وہ ریز کر رہے ہیں پوائنٹ کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں تمام ممبران کو برابر موقع ملنا چاہیے, تو آپ بھی وہی اپلیکیشن ہے, ان کی بھی سیم اپلیکیشن ہے, تو انہوں نے 13 لوگوں کی ہے, مطلب وہ بھی آئے ہیں, کے پی کے سے بھی آئے ہیں اور بھی لوگ آئے ہیں, تو اس میں یہ کہ ہماری اس موضوع پہ ابھی تک تو کوئی بات نہیں ہوئی. چیئرمین جو منتخب ہوئے تھے, جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی کے, بیرسٹر گوہر صاحب اور جو دیگر ان کے وکلاء ہیں, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی انٹرا پارٹی الیکشن پہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں یہ سارے پلانٹڈ لوگ ہیں. تو کہاں سے پلانٹڈ ہیں آپ؟ چلے, میں تو بڑے عرصے سے پلانٹیڈ ہوں, میں تو 99 سے پلانٹیڈ ہوں, اور اب تو یہ میں میرا خیال ایک تناور درخت بن گئی ہوں جو لوگوں کو سایہ دے رہا ہے. تو باقی یہ کہ وہ کس اس سے آئے ہیں, وہ کس بات کے تحت آئے ہیں کہ جی اپنی پارٹیاں چھوڑ کے وہ ادھر آ گئے. ہم نے تو کوئی پارٹی نہ چھوڑی, ایک پارٹی کو جوائن کیا. میری فیملی میں تو دور دور تک کوئی پالیٹکس میں نہیں ہے. میرے تو زیادہ تر میرے فادر بھی بہت اچھی پوسٹ پہ تھے, میرا بہت مطلب اچھی فیملی ہے. تو میں تو واحد بندی ہوں جو کہ نکلی تھی کہ ہمیں پاکستان کے لیے, اور جو پی ٹی آئی کا نظریہ تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست, اس کے اوپر کام کرنا ہے. تو اب ان سے پوچھا جائے نا کہ جی لطیف کھوسہ صاحب ایک دن وہ پارٹی کا پٹکا پہنتے ہیں اور اگلے دن وہ ٹکٹ ہولڈر ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ 2018 میں بنیر سے پیپلز پارٹی کے تیر پہ الیکشن لڑتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ اس چیز کے پیچھے کہ جہاں ان کو مل جائے کوئی بھی بینیفٹ یہ ادھر چلے جائیں. اور اس وقت پارٹی کی جو صورت حال ہے, کیونکہ جتنی بھی ہائر جو ہیرارکی ہے نمبر 1 وہ تو مطلب چھپی ہوئی ہے یا نہیں اویلیبل, تو اس طرح کے لوگوں کو موقع مل گیا. ابھی آپ نے بھی بات کی کہ مدینہ کی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے, خان صاحب کا جو عوام کو کہا گیا تھا, اور جو پی ٹی آئی کا جو موٹو تھا جی منشور تھا, تو کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے دور حکومت میں اس پہ کتنا عمل درآمد کروا سکی اور کتنا کامیاب ہوئی ہے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی بھی سسٹم کا شکار ہو گئی, اور اس میں یہ کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں, تو جو فرسٹ 100 ڈیز کا تھا ادھر تو بیٹھ کے ہم نے بہت زیادہ کام کیا کہ جی 100 ڈیز میں ہم نے یہ کرنا ہے. کیونکہ میں جاتی تھی پرائم منسٹر آفس صبح 9 بجے, اور جب میں باہر نکلتی تھی, جیسے ابھی یہ پردے شیڈز گرے ہوئے ہیں نا, تو اندر بیٹھے ہوئے جب میں کام کر رہی ہوتی تھی, شام کو نکلتی تھی تو اندھیرا ہوا ہوتا تھا. تو اس وقت تو بہت مطلب فاسٹلی کام ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی سسٹم کے اس میں ہی وہ میرا خیال سسٹم کے اندر ہی سرکل میں آ کے اس سرکل میں ہی شامل ہو گئے, اور وہ شاید جو پارٹی کا نظریہ تھا, جو پارٹی کی سوچ تھی, جو چیزیں کرنی تھیں, شاید نہیں کر سکے. اچھا, اس نہ کرنے کی وجہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب الیکشن ہوئے اور کابینہ بنی, آدھے سے زیادہ کابینہ کے وہ لوگ ہم نے وہ چہرے دیکھے جو سابقہ حکومتوں کا حصہ تھے, جن کے اوپر خان صاحب بڑی تنقید کرتے تھے کہ سابقہ حکومتوں نے کرپشن کی ملک کو لوٹا. تو آدھے سے زیادہ کابینہ تو وہی بیٹھی ہوئی تھی, اور وہ بھی تنقید کرتی تھی کہ پچھلی حکومتوں نے لوٹا, حالانکہ وہ شامل تھے اس تو اس میں تو یہی ہے نا کہ بہت سارے چہرے جو ہیں وہ آپ ہر پارٹی میں دیکھیں گے. وہ میرا خیال سنس 1988 وہی چہرے بدل کے, مطلب چہرے وہی ہیں, پارٹیاں اور ہیں. تو ہم نے تو نہ کوئی پارٹی بدلی نہ کچھ کیا, ہم تو سیدھا گھر سے نکلے تھے کہ جی اچھا کام کرنا ہے اور لوگوں کی خیر کرنی ہے. اور میرا جو مقصد تھا پی ٹی آئی میں آنے کا یا سیاست میں آنے کا, وہ بھی یہ تھا کہ جہاں میں رہتی تھی, میں جاب کرتی تھی, تو وہاں پہ جو لوکیلٹی ہے نا ٹوٹل, اس میں بہت سارے لوگ میرے پاس آتے تھے. کوئی جاب کے لیے آ گیا, کوئی کسی کام سے آ گیا. تو ایک دن میں واپس آ رہی تھی آفس سے ہی, تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ابھی جو ہے لمیٹڈ لوگ ہیں جو مجھے جانتے ہیں, ان کی مجھ تک ایکسیس ہے. تو مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم چاہیے جس میں ماسز مجھے جانے اور میں ماسز کی خدمت کر سکوں. اور دوسرا یہ تھا کہ میرا ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آپ نے بھی سنا ہے گانا ہے کہ دنیا میں اتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے, اوروں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. تو میں نے تو اپنی زندگی کو اپنی سیلف لیس ڈیووشن سے پارٹی میں بھی کام کیا, پارٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اور جہاں موقع ملا میں نے خیر کے کام کیا. اچھا, آخر میں 2 سوال آپ سے پوچھیں گے, پھر اس کے بعد گفتگو کو ختم کریں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو درخواست تھی, آج چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے پہلے فیصلے کو انہوں نے روکا, پہلے جو اس سے قبل جو سماعت ہوئی تھی اس میں روکا, جس پہ پی ٹی آئی نے بڑا اس کا خیر مقدم بھی کیا, جو بیٹھے ہوئے ہیں عہدیدار انہوں نے کہا بڑا اچھا فیصلہ کیا. آج فیصلہ الٹ ہوا اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا. آپ کی درخواست
اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اس پہ پیش رفت ہو سکتی ہے اور ابھی تک کی پیش رفت کیا ہے؟ تو یہ جو پیش رفت ہوئی ہے ظاہر ہے یہی جو 12-14 درخواستیں آئی تھیں انہی کے اوپر یہ پیش رفت ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم نے تو پارٹی الیکشن کو ہی کنڈیم کیا تھا نا کہ یہ پراپرلی نہیں ہوا، تو الیکشن کمیشن نے بھی اسی پلی کو لیا. اور دوسری یہ کہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا بہت جلدی کرتے ہیں مٹھائیاں کھانے میں، تھوڑا صبر کر لیا کریں، چیزوں کی ڈیٹیل تک پہنچ جایا کریں، صبر کیا کریں، اللہ سے لوح لگایا کریں، اور اس کے بعد پھر ان کی طرف سے کوئی آپ کو کوئی اپروچ کیا گیا ہو، کوئی رابطہ کیا گیا ہو کہ آپ پرانی کارکن ہیں، پرانی ورکر ہیں، خان صاحب کے ساتھ آپ نے اسٹرگل کی، تو آپ کے جو کنسرن ہے اس کو حل کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں بات کریں؟ وہ جب مجھے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ مجھے کیا فون کریں گے یا مجھ سے کیا رابطہ کریں گے، کیونکہ حامد خان صاحب مجھے جانتے ہیں، وہ تو ویسے ہی سائیڈ لائن ہوئے ہیں. علیمہ مجھے جانتی ہیں بہت اچھی طرح، مطلب اس کی ساری بہنیں مجھے جانتی ہیں، تو وہ اس میں تو وہی بات ہے، جو نئے لوگ ہیں وہ بیچارے مجھے جانتے نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے رابطہ کریں گے. آخر میں آخری سوال یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر، اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہی ہیں؟ بات یہ کہ الیکشن تو ہوں گے میرا خیال ہے، اس لیے کہ آپ کے اوپر آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے، تو الیکشن ہوں گے. اگر بلا نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی والے آزاد آئیں گے، یا جیسے وہ کل بھی وہ میرا خیال علی گوہر یہی کہہ رہا تھا نا کہ ہم شاید کسی اور نشان پہ آ جائیں، تو یہ ان کا ہے ڈومین کہ وہ کیا کرتے ہیں. باقی یہ کہ عمران خان تو ظاہر ہے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کی کن لوگوں کی ان تک اسیس ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو وہ جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی اسیس نہیں ہے. ناظرین اکرام، نورین فاروق خان ہمارے ساتھ موجود تھی، جو 1999 سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور مختلف عہدوں پہ بھی انہوں نے کام کیا. ان کی ایک درخواست تھی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن میں کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے پارٹیسپیٹ کرنے کا، جو نہیں ملا. اکبر ایس بابر صاحب کے بھی یہی اعتراضات ہیں، اور آج پشاور ہائی کورٹ کا بھی جو فیصلہ آیا، انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا، جس کی روشنی میں بلے کا نشان بھی چلا گیا اور انٹرا پارٹی الیکشن بھی ختم ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ کے لیے کیا اس کی حکمت عملی ہوگی. جو اس وقت جو چیئرمین منتخب ہوئے تھے بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اب پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر ہوں گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.